السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شہروز ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوج ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے طالبان کے تیسرے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ پر۔ ہیبت اللہ اخوندزادہ کون ہے اور طالبان میں ان کا کیا کردار ہے؟ ہیبت اللہ اخوندزادہ ایک افغان سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں جو امارت اسلامیہ افغانستان کے رہنما کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ طالبان کے تیسرے سپریم لیڈر مانے جاتے ہیں۔ طالبان نے ان کو امیر المومنین کا خطاب دیا ہے۔ اخوندزادہ 1961 میں افغانستان کے صوبہ قندھار کے پنجوالی ضلع میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک پشتون نورزئی قبیلے سے ہے۔ ان کا نام ہیبت اللہ کا مطلب خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان کے والد محمد اخوند مذہبی اسکالر اور امام مسجد تھے۔ ان کا خاندان سوویت حملے کے بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہجرت کر کے آیا اور ہیبت اللہ نے یہاں ہی ایک مسجد سے اپنی مذہبی تعلیم حاصل کی۔ وہ 1994 میں طالبان میں شامل ہوئے اور اس کے ابتدائی ارکان میں سے ایک بن گئے۔ 1995 میں صوبہ فراہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد وہ وائس اینڈ ورچوئل پولیس کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد وہ مشرقی صوبہ ننگرہار میں طالبان کی فوجی عدالت کے سربراہ اور پھر سپریم کورٹ کے نائب صدر بنے۔ بعد میں وہ قندھار گئے جہاں وہ جہادی مدرسہ میں انسٹرکٹر بنے۔ 2001 میں امریکی حکومت کی قیادت میں طالبان کی حکومت گرنے کے بعد اخوندزادہ مذہبی اسکالر کونسل کے سربراہ بن گئے۔ بعد میں انہیں امارت اسلامیہ افغانستان کی شرعی عدالتوں کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا اور محمد عمر المعروف ملا عمر کے مشیر بنے۔ ایک فوجی کمانڈر کی بجائے وہ ایک مذہبی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ 2015 میں مولوی ہیبت اللہ ملا منصور کے دو نائب میں سے ایک آپ تھے اور دوسرے سراج الدین حقانی۔ صوبہ ہلمند کے ایک کمانڈر عبدالہادی کے مطابق اخوندزادہ نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس کے ماتحت ہر صوبے میں شیڈر گورنر کے تحت ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو بدسلوکی کرنے والے کمانڈروں کی تحقیقات کرے گا۔ 2016 میں اخوندزادہ کو کوئٹہ کے علاقے غوث آباد میں رہتے تھے اور بلوچستان میں 10 مدرسوں کی قیادت کرتے تھے۔ ملا منصور کے امریکی ڈرون حملے میں مرنے کے بعد اخوندزادہ کو 25 مئی 2016 کو طالبان کا سپریم لیڈر مقرر کیا گیا۔ اس کے دو دعوے دار اور تھے، ایک سراج الدین حقانی اور دوسرے ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب۔ لیکن اخوندزادہ کی تقرری نے کچھ لوگوں کو حیران کر دیا۔ طالبان ذرائع کے مطابق یہ تقرری منصور کی وصیت پر کی گئی تھی۔ 2019 میں اخوندزادہ کی قیادت میں طالبان نے دولت اسلامیہ عراق اور لیونت کے خراسان کو شکست دے کر درزاب کی جنگ جیت لی۔ مرزئی مئی 2021 میں اخوندزادہ نے افغان عوام کو ایک اسلامی ریاست کی ترقی کے لیے ایک ہونے کا کہا جب امریکی فوجیں واپس چلی گئی تھیں۔ اگست 2021 میں اس کی برائے نام کمان کے ماتحت فورسز نے جنگ میں حتمی فیصلہ حاصل کرنے کے لیے عام حملہ شروع کیا۔ اخوندزادہ کی قیادت میں امریکی فوجیں واپس گئی اور طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 18 اگست کو اعلان کیا گیا کہ اخوندزادہ کی طرف سے عام معافی ہے، لہٰذا افغانستان کی تمام جیلوں سے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس تک طالبان ملک بھر کی اہم جیلوں کا کنٹرول تو سنبھال چکے تھے، لہٰذا عام قیدیوں کے ساتھ ساتھ داعش کے جنگجو، القاعدہ کے ارکان اور سینئر شخصیات کو بھی رہا کر دیا گیا۔ اخوندزادہ کے بارے میں بہت کم معلومات اور کابل کے کنٹرول کے دوران کسی تصویر کا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ کیا مولوی ہیبت اللہ زندہ ہیں، کیونکہ فروری 2021 میں ایک افواہ تھی کہ پاکستان میں ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن طالبان نے اس خبر کو مسترد کر دیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد میڈیا رپورٹس میں آیا کہ وہ پاکستان فوج کی تحویل میں ہیں۔ 21 اگست کو طالبان نے سنڈے گارڈین کو بتایا کہ ہیبت اللہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ قندھار میں مقیم ہیں۔ اخوندزادہ کو قتل کرنے کی 2 کوششیں کی گئی جو دونوں ہی ناکام ہوئی۔ ملا ابراہیم کے مطابق 2012 میں ہیبت اللہ پر گولی چلانے کی کوشش کی گئی جو کہ پستول جام ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ طالبان نے اس سازش کا الزام نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے پر لگایا، اور دوسری کوشش 16 اگست 2019 کو جمعہ کی نماز کے دوران پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک عظیم الشان مسجد میں دھماکہ کیا گیا
جس میں ہبت اللہ تو بچ گئے مگر ان کے بھائی حافظ احمد اللہ اور والد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان میں اسلامی مملکت کی اعلیٰ کونسل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور بتایا کہ بنیادی ہدف اخوندزادہ تھے، لیکن اب طالبان کے اعلان نے ثابت کر دیا ہے کہ مولانا ہیبت اللہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ طالبان کو کمانڈ دینے والے سپریم لیڈروں میں سے ایک ہیں۔